مستقیم کے معنی ہوں گے کہ وہ راستہ جو استقامت چاہتا ہے، اس پر چلنا ذرا مشکل ہے، اور آدمی کو جب تک استقامت نہ ہو اس وقت تک اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ سیدھا راستہ، شارٹ کٹ اور اس طرح کے جو اردو میں مفہوم ہے وہ تو ہم اس کو جو ہے وہ استعارتاً اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ورنہ تو ایسا راستہ جو آسان نہیں ہے، وہ مشکل راستہ ہے۔ استقامت کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے اردو میں، وہ صحیح ہے جو عربی میں ہے، اس سے اسم فاعل ہے مستقیم، وہ راستہ جو استقامت چاہتا ہے، جو آدمی کے اندر ثابت قدمی اور استقلال اور مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا چاہتا ہے، اللہ اس راستے پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی لیے وہاں قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا کہ راستہ آسان نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرے گا، کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کو پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دیں۔ تو یہ قرآن مجید ہمارا، قرآن ہمارا آج کا عنوان ہے۔ گویا کہ دو پہلے جو لیکچر ہو چکے ہیں، یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ جگہ ہم مقام متعین کر لیں گے کہ اب یہاں کھڑے ہیں۔ اس سے اگلی بات جو ہے وہ سامنے، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس کی طرف آ جائیں گی۔ تین طرح سے قرآن مجید میں، قرآن مجید کو سمجھنے کا جو انداز ہے خود قرآن مجید میں وہ سامنے آتا ہے، جو آدمی بھی غور کرے گا۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس قرآن کو کتاب ہدایت ہی کے طور پر لینا چاہیے۔ جیسے عبادت کا لفظ میں نے عرض کیا کہ عبادت کا لفظ ایک مذہبی اصطلاح ہے، ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے وہ اشراق اور تہجد اور تسبیح اور وہ عبادات ذہن میں آ جاتی ہیں، اور وہ صحیح مفہوم ذرا پیچھے ہو جاتا ہے، بہت غور کیا جائے تو سامنے آتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کا لفظ بھی عربی لفظ ہے، ہم بولتے رہتے ہیں اللہ تو ہدایت دے، اللہ تو ہدایت دے، تو اس کی جو کانوٹیشن ہے، جو مفہوم ہے، وہ اس پر توجہ کم جاتی۔ انگریزی میں ہدایت کو کہتے ہیں گائیڈنس۔ انسان کو، جیسے بچہ ہے، بڑا ہے، تعلیم حاصل کر لی ہے، ایک آدمی نے ایم اے ہو جاتا ہے، ایم بی اے ہو جاتا ہے، اب اس کو جاب تلاش کرنا ہوتا ہے نا، حالانکہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، 22-23 سال عمر ہو جاتی ہے، بہت کچھ واقف ہو جاتا ہے، لیکن جاب تلاش کرنے کے لیے بھی اس کو والد سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کسی اور سے گائیڈنس کی، کہاں تلاش کیا جائے، کیسے درخواست دی جائے۔ بعض اوقات درخواست لکھنے کے لیے اس کو کسی بڑے سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود۔ تو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو سارا کچھ ہونے کے باوجود، اور اتنا ذہن اور معلومات کچھ لوگوں کو ہیں، کچھ کو نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو بھی انسان محتاج ہے گائیڈنس کا، اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا، اور جو کم پڑھا لکھا ہے وہ تو ہے ہی محتاج دوسروں کا۔ تو یہ ہدا اور الہدا، ہدن کے معنی ہدایت، گائیڈنس، کوئی ہدایت، اور جب الہدا کہیں گے، قرآن مجید کو الہدا کہا گیا، معرفہ بنا دیا، پراپر ناؤن بنا دیا، فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی آخری ہدایت کہہ لیں، ترجمہ کر دیں، مکمل ہدایت کر دیں، سب سے خاص ہدایت کر دیں، ترجمہ الہدا کی معنی بنے۔ قرآن مجید میں خود قرآن کو الہدا کہا، اور یہی بات ہے جو بالکل آغاز سے انسان کو سمجھا دی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، ہمارے جد امجد ہیں، پہلا انسان اللہ نے پیدا کیا، وہ کئی مراحل ہیں، ان کو وہ فرشتوں کے سامنے پیشی ہوئی، کو سجدہ کرایا گیا، جنت میں رکھا گیا، وہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، وہاں سے پھر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ جیسے ہی دنیا میں بھیجے جانے کا مرحلہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، وہاں یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں، دوسری جگہ اور انداز میں ہے، اے آدم، ہم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، اب آپ کو یہاں رہنا ہے، ایک معین مدت تک آدمی دنیا میں آئے گا، چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، ان کے بعد ان کی اولاد ہے، سلسلہ چل رہا ہے، ہر آدمی آتا ہے، ایک معین وقت گزار کے دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اے آدم، اس دنیا میں گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا لباس ہونا چاہیے انسان کا، کیا حلال ہوگا، کیا حرام ہوگا، ضرورت ہے انسان کی۔ فرمایا اللہ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم علیہ السلام، جب جب کبھی میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے، پیغمبر آئیں گے کچھ، ان کا کردار بہت اچھا ہوگا، بہت اعلیٰ لوگ ہوں گے، دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا،
لہذا توقع کی جائے گی کہ وہ یہ بات بھی جھوٹی نہیں کہیں گے. وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ کی طرح اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, میسیج دیا ہے, تمہیں پہنچانا ہے, یہ دعویٰ بھی کریں گے, میسنجر ہوں گے. فمن تبع ہدایا, تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا, وہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے میسیج نہیں آئے گا, وہ صرف لے کے رکھ لینے کے لیے نہیں ہوگا, جو اس کا اتباع کرے گا. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اس کا ایک نتیجہ ہے کامیاب ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ جی ہوتا ہی رہتا ہے جی, یہ کوئی ہے کرنے کی, رکھو اس کو, کون جو ہے وہ جی یہ چیز نہ کھاؤ جی, یہ چیز نہ کھاؤ جی, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے آج کل جی. ٹی وی نہ دیکھو جی, فلمیں نہ دیکھو جی, گانے نہ سنو, بھلا اس دور میں ہو سکتا ہے؟ رکھو اس قرآن کو ایک طرف, مرضی کرو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو ہماری بات کا انکار کر دیں گے اور تکذیب کر دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیغمبروں کی. تکذیب کا لفظ بھی کیا ہے؟ دیکھو, ایک ہے کذب, جھوٹ بولنا, ایک ہے تکذیب, اس میں فرق ہے. جھوٹ بولنا, آپ بات کرتے ہیں, میں بات کرتا ہوں, امکان ہوتا ہے اس میں کہ اس میں خلاف حقیقت کوئی بات آ جائے. میں کوئی بات کر رہا ہوں, یہاں کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ دی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو امکان موجود ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, وہ مجھے توجہ دلا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی امکان ہے کہ وہ غلط ہو, لیکن یہ بھی امکان ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, خلاف حقیقت بات نکل جائے زبان سے. لیکن پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, معاذ اللہ, کتنی بڑی بات ہو جائے گی. انہوں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. تو تکذیب کے یہ معنی ہے کہ دوسرا آدمی کوئی بات کر رہا ہے اور اس کو کہا جائے کہ جی آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں, کوئی اس کی جھوٹ بول رہے ہیں آپ. جو محمد کی تکذیب کر دے گا, کیا معنی ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لائے ہیں, ایسے زندگی گزارو, یہ کرو, صبح اٹھو تو یہ کرو, دوپہر کو یہ نماز ہے, شام کو یہ نماز ہے, زندگی ایسے گزارنی ہے, لباس ایسا ہے, شادی ایسے ہے, خوشی ایسے ہے, غمی ایسے ہے, کاروبار ایسے ہے. آدمی کہتے ہیں تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں, کوئی اس کی حقیقت. یہ تکذیب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. جو ان کو کہے کہ آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ خود جھوٹا انسان. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار, وہ آگ میں جائیں گے, وہ سزا. یہ ہدایت ہے جو انسانوں کے پاس آئی ہے, جو اللہ کے میسنجر لے کر آئے ہیں, انبیاء لے کر آئے ہیں, رسول لے کر آئے ہیں. اور ہدن کا لفظ ہے. اللہ نے تورات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو, فرمایا انا انزلنا التورات, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی, فیہا ہدم و نور, اس میں ہدایت تھی. نکرہ لفظ استعمال فرمایا اللہ, ہدایت تھی اور نور بھی تھا. انجیل کے بارے میں اسی طرح فرمایا, لیکن جب قرآن کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ اللہ ہے خالق کائنات, رب ہمارا, جس نے بھیجا اپنا خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الہدا دے کر بھیجا, پراپر نام, خاص ہدایت, آخری ہدایت, مکمل ہدایت, گائیڈنس, و دین الحق, اور ایک دین دے کر بھیجا. یہ دونوں ملا کر قرآن ہے, قرآن دے کر بھیجا. اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, یہ قرآن سے پوچھنا ہوگا. ہم اس قرآن کی جو ہمارے ذہن میں نقشہ ہے وہ یہ کہ ہم اس قرآن کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اونچا رکھتے ہیں, بے ادبی نہ ہو, لیکن اس پر عمل کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کرتے. اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے, پہلی کتابیں نازل فرمائیں, اب قرآن ہے ہمارے پاس ہے. اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا, اس کے کچھ حقوق متعین ہوں گے, وہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں. حاضر اس کا پڑھنا ہے, اس کا سیکھنا ہے, اس کی زبان سیکھنا ہے, اس کا علم حاصل کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اب ختم نبوت کے بعد تو یہ لازمی تقاضا, اس پر جو احکام ہے اس پر عمل درآمد پورے کا پورا, جب تک پہلے سیکھیں گے نہیں آگے ہو کیسے سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ویسے حضرت علی سے بھی مروی ہے اور کئی صحابہ سے مروی ہے, بہت مشہور حدیث ہے, اور تقریباً اس کے مختلف جو طریقوں سے روایت ہے وہ سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اگر یہ قرآن کی اہمیت ہے اتنی کہ اللہ کا